السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلال خان، آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور کہتے ہیں دشمن جو ہے وہ بھی خاندانی ہونا چاہیے۔ جو خاندانی لوگ ہیں وہ اپنا دشمن بھی خاندانی دیکھتے ہیں اور چنتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دشمنی وہ رکھتے ہی نہیں ہیں کہ جن کے اندر دشمنی کے بھی اصول نہ ہوں۔ مگر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو کچھ ایسا پڑوسی ملا ہے، ہندوستان، جو کہ ہمیشہ سے پڑوسی کی دیوار گرانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی جو عوام ہے اس کے آپس میں کیا جذبات ہیں، جنگ کے حوالے سے، لڑائی کے حوالے سے، اختلافات کے حوالے سے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ ہندوستان کی حکومت، وہاں کی فوج کا پاکستان کے متعلق کیا نظریہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دو گروہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس میں کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تیسرے کا۔ پاکستان کے ساتھ جب بھی بھارت لڑائی لڑتا ہے، ایسے ٹائم پہ لڑتا ہے جب وہاں پر الیکشن قریب ہوتا ہے، اور بھارت کے اندر رہنے والے وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں، جو سوچتے ہیں اس بارے میں، جو انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں یا عالمی حالات سے واقف ہیں، ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ اینٹی پاکستان کارڈ کتنا مقبول ہے وہاں پر، کتنی جلدی اس سے بندہ فیمس ہو جاتا ہے۔ فرض کریں اگر انڈیا میں کسی بندے کو کوئی فلم میں اچھی ریٹنگ نہیں مل رہی، کسی چینل کی TRP نہیں بڑھ رہی، یا کسی نئی پولیٹیکل پارٹی کا جو آدمی آتا ہے اس کو اگر پبلک رسپانس نہیں مل رہا، اس کو کوئی زیادہ پاپولیرٹی نہیں مل رہی، تو اس کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے پاپولر ہونے کے لیے کہ وہ پاکستان کو گالی دینے سے آغاز کرے۔ اور نریندر مودی جو ہے اس کا سب سے آسان ہدف پاکستان ہے۔ وہ جب بھی الیکشن لڑتا ہے پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے، جنگ کی باتیں کرتا ہے، اور وہ PM بننے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا رہا کہ میں آؤں گا تو مسلمانوں کو نکالوں گا، فلاں کروں گا۔ تو وہ وہاں پر جو ہندو فاشسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کے BJP کے، بجرنگ دل کے، RSS کے، اس ذہنیت کے لوگوں نے زیادہ اسے سپورٹ کیا۔ اور پھر یہ جو یوگی آدتیہ ناتھ ہے، اس کی آپ سپیچز سنیں، کتنا وہ ہیڈ سپیچ کرتا ہے وہ بندہ۔ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بعد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ لیکن ہندوستان میں ایک بہت بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کا میڈیا انتہائی ارسپانسبل ہے۔ فیک نیوز پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے کئی بار بات کی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیا ہاؤسز جو ہوتے ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یا پھر اپنے ادارے کے انٹرسٹ میں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کے خلاف خبریں لگاتے ہیں، کبھی سچی خبر کو بھی جھوٹی بناتے ہیں، کبھی جھوٹی خبر کو بھی ان کے بارے میں سچ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ دشمن کے اندر بھی کوئی نارمز ہونے چاہیے، کوئی گٹس، کوئی ایتھکس ہونی چاہیے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بھی اگر بولا جائے کبھی ضرورت کہتا ہے تو اس انداز کا بولا جائے کہ اس کے اندر کوئی سچ کا عنصر بھی شامل ہو۔ ویسے تو مسلمان اسلام کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اب جو انڈیا کے لوگ ہیں جو جنگ کو پسند نہیں کرتے، جو لڑائی کو، فتنے کو اور انسانیت کو نقصان دینے سے گریزہ رہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہر آدمی کو پیس لونگ ہونا چاہیے، ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کا جو بھارتی میڈیا ہے اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے، تو مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ معاملات ہیں، اس میں نے دیکھا ابھی نندن کی واپسی، اس کی گرفتاری سے پہلے جتنا جھوٹ انڈین میڈیا نے بولا اور جس تمطراق سے بولا، جس کانفیڈنس سے بولا، مجھے بہت، یعنی کہ آپ لوگ بہت بارڈر سے ہم سے دور ہیں اور بڑا فاصلہ ہے ہمارے درمیان، لیکن اس کے باوجود مجھے اتنی شرم آئی کہ یہاں پہ بیٹھتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ مطلب ایسا سفید جھوٹ جو سکرین کو دیکھ کے مجھے شرم آتی تھی۔ تو جو لوگ ان کے شوز میں شامل ہوتے ہیں، جن کے ملک کے وہ لوگ ہیں جہاں پر براہ راست یہ بکواس ہو رہی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے فیس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب پاکستان کے اندر انڈیا نے ناکام سٹرائک کی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 350 لوگوں کو، یعنی 350 ٹیررسٹ مارے ہیں، جیش محمد کے لوگوں کو مارا ہے، لیکن ایک سنگل پکچر وہ نہیں دکھا سکے۔ اس سٹرائک کے حوالے سے جو پکچرز تھیں وہ بھی پاکستان کے ISPR نے دی، یعنی جو ہماری انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ہے پاکستان آرمی کا، انہوں نے وہ پکچرز دی جس پہ 2-3 درخت اکھاڑے ہوئے تھے، اور ایک آدمی جو ہے نا وہ دوران سے وہ زخمی ہوا تھا، جو کہ آپ نے میڈیا پہ دیکھا۔
لیکن انڈین میڈیا سارا دن کلیم کرتا رہا کہ ہم نے اتنے لوگ مار گرائے، 350 لوگ مارے، بیس کیمپ تباہ کیا۔ میں مطلب اتنی ایکسائٹنگ، اتنا جھوٹ، اتنا سفید جھوٹ۔ اور اگلے دن جب پاکستان نے سٹرائک بیک کیا، پاکستان نے 2 طیارے گرائے، ان کا پائلٹ ایک جو ہے وہ مر گیا اور دوسرا گرفتار ہوا۔ پاکستان نے چند منٹ میں کلیم کیا، بھارتی میڈیا اس پر پھر جھوٹ پہ اترا اور اس نے کہا نہیں جی پاکستان جھوٹ بول رہا ہے، تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایک طیارہ گرا ہے۔ لیکن 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا نے اس خبر کو پبلش کیا، پاکستان نے فوٹوز دیے، ویڈیوز دیں، اور بڑی اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے دشمن ہوتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولا گیا بھارت کے بارے میں، اور جو کچھ تھا وہ بتایا گیا کہ ہم نے اس طرح سٹرائک کی، ہم نے 12 جو مقامات تھے ان کو لاک کیا، ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد جو ان کا بندہ ہے وہ انٹرنیشنل جو رولز ہیں اور اسلامی قوانین بھی ہیں کہ قیدی کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اسے اچھا سا سوٹ پہنا کر اسے آپ کے حوالے کیا۔ لیکن آپ کی میڈیا نے اسے کیا رنگ دیا کہ پاکستان ڈر گیا، پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر آیا، پاکستان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں، یہ جو آپ کے جو ہے نا 2-4 فٹ قد کے جو آپ کے اینکرز ہیں، 2.5 کلو میک اپ کرتے ہیں، اگر یہ میک اپ نہ کریں ان کی شکلیں دیکھنے لائق نہیں ہوتی سکرین پر بھی، وہ لوگ جب اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے تھے اور انڈین جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ان کے جھوٹ کے اوپر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے، تو عجیب سا لگتا ہے کہ لوگ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ فرض کیجئے اگر پاکستان ڈرا ہوتا تو 3 سال سے آپ کا کمانڈر کلبھوشن یادو آپ کے حوالے نہ کرتا۔ پاکستان آپ سے ڈرا ہوتا تو آپ نے کتنی کوششیں کی مسعود اظہر کو لینے کے لیے، حافظ سعید کو لینے کے لیے، تو اگر ڈرا ہوتا یا آپ کا اتنا پریشر ہوتا تو پاکستان آپ کو وہ دے دیتا۔ آپ تو وہ بھی مانگ رہے ہیں، یہ کوشش آپ کی یہ تھی کہ آپ مسعود اظہر کو مارنے کے لیے آئیں، لیکن یہ ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، کوئی نارمز ہوتی ہیں، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، اور دنیا کے اندر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہم پیس لونگ ہیں، ہم امن کی بات کرنے والے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہمارے ملک میں بمباری کرنے آیا تھا، اس کے باوجود اسے چائے بھی پلائی، اسے کھانا بھی کھلایا، اچھا سا سوٹ بھی اس کو دیا اور آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ ابھینندن کے وہاں پہ پہنچتے ہی آپ نے ایل او سی پہ پھر فائرنگ شروع کر دی، اور آپ کا میڈیا جس وقت اس کی واپسی ہو رہی تھی تو پہلے اسے ہیرو بنانے پہ تلا ہوا تھا۔ آپ فرض کریں جس ملک کے 2 طیارے گرے ہوں، 4 ارب کا نقصان ہوا ہو تقریباً 2 طیاروں میں، یہ جو جیٹس ہوتے ہیں یہ اتنے سستے نہیں ہوتے، اور اس کے 2 ہفتے پہلے اس کے تقریباً 40-42 اس کے فوجی مرے ہوں، اس کا ایک پائلٹ جو ہے وہ سرنڈر ہوا ہو، گرفتار ہوا ہو، اور جہاز ٹکرا کے تباہ ہوا ہو۔ وہ جو جنگی قیدی ہوتا ہے شکست خوردہ ہوتا ہے، وہ جنگ ہار چکا ہوتا ہے، وہ جب واپس جا رہا تھا تو صرف فیس سیونگ کے لیے اتنا اس کا جو ہے نا ابھینندن کیا، سواگت کیا، اس کا دھنیہ واد کیا، جو بھی آپ کہیں، لیکن جس وقت اس کو ریسیو کیا جا رہا تھا انڈین آرمی نے اس کو سلوٹ نہیں مارا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنگ ہارے ہوئے کو سلوٹ نہیں مارا جاتا، اور پھر اس موقع پر پورا انڈین میڈیا جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو پہلے پلوامہ میں عبدالرشید غازی کا جو نام لیا گیا، آپ اگر ہسٹری دیکھ لیں، عبدالرشید غازی اسلام آباد میں لال مسجد کے نائب خطیب تھے، پرویز مشرف نے ان کو شہید کیا ایک آپریشن میں، ملٹری آپریشن میں، وہ 2007 میں 10 جولائی 2007 میں ان کی شہادت ہے، اور آپ لوگ آج ان کی تصویر لگا رہے ہیں سفید داڑھی کے ساتھ اور بتا رہے ہیں کہ جی یہ شامل تھا۔ انڈیا کا جو میڈیا ہے اس کی تحقیق کا یہ عالم ہے کہ اس نے وہ تصویر تک گوارا نہیں کی کہ اس کو وہ تھوڑا سا یعنی چیک کریں۔ پھر ہمیں لگتا ہے کہ انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ ایک پاگلوں کا ایک اڈا ہے، یعنی کہ کچھ لمحے پہلے وہ کہہ رہے تھے جی ہمارا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کلبھوشن یادو کے وقت کلیم نہیں کیا، ابھی جا کے انٹرنیشنل اس کا کیس لڑ رہے ہیں۔ پہلے اس کو مبارک حسین پٹیل کہتے تھے، بعد میں مان لیا کہ ہمارا نیوی کمانڈر ہے، اور اس کے بعد وہ جاسوسی کے لیے بلوچستان آیا، وہاں سے پکڑا گیا، اب اس کا کیس چل رہا ہے۔ پہلے ابھینندن کو کلیم نہیں کیا، پھر اس کے بعد اس کو بھی مان لیا، اس کو ہیرو بنانے پہ تلے۔ یہ جو تمام تر صورتحال ہے، میں انڈین سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ سچی بات ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور آپ بڑی سمپل سی بات سمجھ لیں کہ آپ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے لڑتے ہیں اور ہم اپنی جان گنوانے کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی حدود کی حفاظت کے لیے جب لڑتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دھرم ہے، ہمارا مذہب ہے، تو پھر آپ ہمارے ذہن سے ہماری اس آئیڈیالوجی کو، ہمارے اس فیتھ کو نہیں نکال سکتے۔ آپ کا فیتھ یہ ہے کہ آپ جان بچانے کے لیے، آپ اپنے انڈینز کے جو کیجویلٹیز ہیں، ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں، ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں، ان کی گفتگو آپ سے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر جو انڈیا کے عام لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ یار یہ جنگ کوئی مذاق نہیں ہے،
جب پاکستان سے پیس کا آپ کو میسج دیا جاتا ہے، پھر آپ کا یہ جو فیک میڈیا ہے، گٹر میڈیا ہے، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 10 منٹ سے زیادہ انڈین میڈیا دیکھتا ہے نا، وہ اس کے دماغ کا دہی بن جاتا ہے۔ 12 آدمی بیک وقت بول رہے ہوتے ہیں اور اینکر لڑاتا ہے جان بوجھ کے۔ تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے پاکستانی میڈیا میں جو ہے ہم اس سے تنگ ہوتے تھے، لیکن ابھی ہمیں بہت مہذب لگتا ہے اپنا میڈیا، یعنی انتہائی ہمیں رسپانسیبل لگتا ہے، اور پاکستان نے واقعی اس سچویشن میں رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ لوگوں کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر جتنا اچھالا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کے ابھینندن نے بھی کہا کہ انڈین میڈیا جو ہے نا وہ آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، مرچ مسالہ لگا کے بات کو چلاتا ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، آپ ریسرچ خود کیا کریں۔ کوئی خبر ہمارے پاس انڈیا کے بارے میں آتی ہے نا، جب میں جس وقت یونیورسٹی میں تھا، جب مجھے یہ واٹس ایپ آیا کہ پاکستان آرمی نے 2 طیارے گرائے ہیں، تو میں کلاس لی، کلاس کے بعد پھر میں نے سرچ کیا، میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا۔ اس کے بعد جب ISPR کی خبر آئی، میں انڈین میڈیا دیکھا کہ یار انڈین میڈیا یہ تو نہیں کہے گا پاکستان نے گرائے، لیکن کیا طیارہ گرنے کی خبر ہے۔ جب میں نے دیکھا وہاں پر کہا گیا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی طیارہ تو گرا ہے۔ یہ ایٹ لیسٹ میں کہوں گا کہ ایک دشمن کے بارے میں بھی، جب میں ایک رپورٹر ہوں، جرنلسٹ ہوں، ہم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کوئی جھوٹی خبر آگے نہ پھیلائیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہمارا حساب ہوگا، اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے، تو یہ رسپانسبلٹی ہے۔ تو جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، لیکن جب آپ اس ضمیر کو جو ہے نا دبا کے، اس کو زور و کوب کر کے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو شاید پتہ نہیں یہ اتنے بے ضمیر جو لوگ ہیں وہی کر سکتے ہوں گے۔ ابھی جو پاکستان کی کنڈیشن ہے، یہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ امن کی بات ہو، لیکن انڈیا کو شاید امن پسند نہیں ہے، اور ان کے اینکرز جو ہیں ان کو آپ وردی پہنائیں۔ اپنے جو سپاہی ہے، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پورے پریوار کا ایک بندہ رکشک ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ پورے گھر کو سنبھالتا ہے، اس 10-15 ہزار کی تنخواہ میں اس سولجر کو آپ چھٹی پہ بھیجیں 3 مہینوں کے لیے، اور بارڈر پہ یہ اینکرز کو بھیجیں، یا یہ BJP کے جو لوگ ہیں ان کو بھیجیں۔ سو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ امن رہے اور کسی کا نقصان نہ ہو، نہ آر نہ پار، اور سارے لوگ امن اور شانتی کے ساتھ رہیں۔ لیکن جیسے کہ وہ ایک شعر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ پاکستان زندہ باد۔